اپنے دل کی خرابی کو دیکھتے ہیں. یہ لوگ نکلتے دیکھتے ہیں اللہ دیکھو یہ حرام ہو رہا, یہ ناجائز ہو رہا, یہاں پہ شرک ہو رہا, دیکھو دیکھو انہیں ایسا کر رہا, دیکھو دیکھو ایسا کر رہا. تو یہ دوسروں کے عیبوں کو دیکھنا, دوسروں کے عیبوں کو ٹٹولنا, اس کی ممانعت کی گئی ہے. ولا تجسسوا, لوگوں کے پیچھے مت پڑو. ولا یغتب بعضکم بعضا, اور غیبت مت کرو. یہ نکلتے 40 دن, 3 دن, 7 دن, 40 دن, سال بھر, 2 سال, یا جورو بچے مر رہے ہیں اور جو کتنے ناجائز حرام کامہ ہو جا رہے ہیں کہ پھر کیا ہے, انہوں اللہ کے واسطے نکلے تھے. شیطان بھٹکا دیا. شیطان کے گروہ سڑکوں کارنرز پہ ٹھہر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو یہاں صوفیہ کا دوسرا گروہ یہ تھا کہ اپنے معاملات میں, لین دین میں, اللہ اور بندے کے درمیان اور بندوں کے درمیان کے معاملات میں دیکھتے تھے کیا کوتاہی ہو گئی, کیا کمی ہو گئی, کیا کوتاہی ہو گئی, کیا کمی ہو گئی. یہ دیکھتے اور اپنے دل میں کیا خیال آ رہا, کیا وسوسہ آ رہا, وسوسے کو ٹیسٹ کرتے. دل میں آنے والا خیال یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے یا نفس کی طرف سے, اس کو ٹیسٹ کرتے. آپ جب میں یہ کہہ رہا ہوں ضرور سننے والے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دل میں جو خیال آتا ہے ہم کیسے پہچانیں کہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ کیسے پہچانیں کہ شیطان کی طرف سے ہے, کیسے پہچانیں کہ یہ نفس کی طرف سے ہے. خیال تو خیال ہے. یہ سوال سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا. یہ آپ کے ملفوظات درر نظامی میں ہیں, جس کو میں نے ایڈٹ کیا ہے PhD میں. فرمایا کہ جب دل میں خیال آئے تو اس خیال کو قرآن پہ پیش کرو. خیال کو قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں اس پر پیش کرو. اگر یہ خیال جس کام کا حکم دے رہا ہے یا کرنے کا خیال آ رہا ہے, اگر وہ قرآن مجید سے ٹکرا جائے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے. اگر یہ خیال قرآن مجید میں جو اللہ نے احکام دیے ہیں اس کے موافق ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ وسوسہ نہیں ہے, لمہ لام میم ہے, لمہ رحمانی ہے. الہام بھی اس کو کہتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر قرآن سے ٹکرا جائے, قرآن کی مخالفت میں آ جائے تو اس شیطان کی طرف سے ہے. پھر رہ گیا تیسرا, نفس کی طرف سے. یہ کیسے پہچانے کہ یہ خیال نفس کی طرف سے ہے؟ محبوب الہی نے فرمایا کہ دل میں جو خیالات آتے ہیں شیطان کے وسوسے کا ایک طریقہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ خواہشات جو نفسانی ہیں وہ حرام ہو گئے تو چلے گیا ابلیس کی طرف سے ہے, حلال ہے تو اللہ کی طرف سے ہے. لیکن جیسے جائز چیزیں ہیں, کھانا کھانا جائز ہے, بریانی کھاؤ جائز ہے, لذت کی چیزیں کھاؤ جائز ہے, بہتر چیزیں کھاؤ جائز ہے, سب جائز ہے. شیطان کا آلہ کار نفس ہے. نفس آلہ کار شیطان کا ہے. بات وہی جملے کو پلٹا دیا میں. نفس شیطان کا آلہ کار ہے. آلہ کار کیا ہوتا ہے؟ شیطان کے کام کرنے کا آلہ, ٹول جس کو ہم بولتے ہیں. شیطان کا ٹول نفس ہے. آج کل ایک لفظ بھی چلتا ہے ایجنٹ. ارے وہ امریکہ کا ایجنٹ ہے جی, انہیں وہ رشیا کا ایجنٹ ہے. ارے نہیں, انہیں CIA کا ایجنٹ ہے, انہیں وہ جو ہے اسرائیل کا ایجنٹ ہے, انہیں فلاں کا ایجنٹ ہے. ارے انہیں پیسے والوں کا ایجنٹ ہے بھائی, انہیں عرب شیخوں کا ایجنٹ ہے بھائی, انہیں ایرانیوں کا ایجنٹ ہے بھائی, انہیں فلاں کا ایجنٹ ہے بھائی. ہمارے ہندوستان کا بھی بولتے ہیں, بعض پڑوس کا بھی, ان لوگوں کے نام بھی ارے ان کا ایجنٹ ہے بھائی انہیں. تو مطلب یہ رہتا ہے کسی ملک میں, کام کرتا ہے کسی اور ملک کے واسطے, اس کی وفا اس ملک میں رہتا ہے, وفاداری دوسرے سے ہے, دوسرے ملک میں رہتا ہے, وفاداری تیسرے سے ہے. تو یہ ایجنٹ ہے غیر کا. تو نفس شیطان کا ایجنٹ ہے, شیطان کا ٹول ہے.
شیطان جیسا نچایا ویسا نفس ناچتا ہے. اس کی 3 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ وہ فطرتاً، نفس فطرتاً ایجنٹ ہے شیطان کا، ایک ہو گئی. دوسری صورت یہ ہے جیسا کہ ہمارے پاس دنیا میں بہت چلتا ہے، امام غزالی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ لوگ بچوں کو چرا کے لے کے چلے جاتے، چھوٹے بچوں کو. امام غزالی لکھے ہیں، احیاء العلوم میں لکھے ہیں. امام غزالی لکھے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے چوری کر کے لے کے جاتے ہیں اور ان کو اپاہج کر دیتے، ہاتھاں پاؤں توڑ دیتے، کسی کی آنکھ پھوڑ دیتے، کسی کو کچھ بھی کر دیتے اور سڑک پہ بٹھا کے بھیک مانگنے لگاتے. امام غزالی لکھے 1000 سال پہلے ایسا ہوتا تھا، اور بھیک منگاتے تھے. ایسے 150 بچوں کو ایسے ہی کر دیتے تھے اور وہ ان کے ذریعے سے کماتے تھے. تو بچہ وہ بدماشوں کے ہتھے چڑھ گیا، اس کو معذور کر دیا. اب اس کا بچہ اپنے ارادے سے بہت اچھا ارادہ رکھتا ہوں گا لیکن اپنے ارادے سے کچھ نہیں کر سکتا. وہ جنہوں نے اس کو کڈنیپ کیا ہے ان کے ہاتھوں میں اسیر ہے. اب ایسا اسیر ہو گیا تو اسی کی سننا پڑتا. یہ بھی ایک صورت ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ غلام ہے، چلو بیچ دیا لے کے جا کے، غلام کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ شیطان کا غلام بن گیا تو انہیں بھی کچھ نہیں کر سکتا. نفس کا ایجنٹ بن گیا، نہیں کر سکتا. تو اب جو کر رہا ہے سامنے والا یہ نفس کا ایجنٹ ہے، کیسا پہچاننا؟ یہ شیطان کا ایجنٹ ہے، کیسا پہچاننا؟ یہاں سے معاملہ شروع میں نزدیک تر لے کے جا کے پھر دور کر کے بتاتا ہوں. تو محبوب الہی نے فرمایا کہ نفس جو ایسا عام نفس ہے، پہلی بات تو جب نفس کی مخالفت کرتے کرتے شیطان کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، نفس پاک صاف ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بولتا بریانی کھانا تو جائز ہے نا بھائی، آج بریانی کھانا دل بول رہا، بریانی کھاؤ. لیکن صوفیہ کہتے ہیں جب دل جو بولا نہیں کریں گے، دل جو بول رہا وہ نہیں کریں گے، تو شیطان تو دور ہو گیا. اب نفس باقی رہ گیا جو اوریجنل نفس ہے، جیسا بھی ہے، پاک صاف بھی ہو گیا. لذتوں میں لذت بھی جائز ہے، میٹھا کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، بریانی کھاؤ، متنجن کھاؤ، پلاؤ کھاؤ. تو ایسی چیزوں میں الجھاتا ہے. جب وہ اس سے پیٹ بھر کھانا کھا لیتا، پیٹ بھر کھاتے شیطان غالب ہو جاتا. احادیث میں آیا ہے اور اقوال بزرگوں میں، امام غزالی کے پاس بھی ہے، مولانا روم کے پاس بھی ہے، تو کم کھانا چاہیے. آیا ہے کہ میں اس شخص سے گلے ملتا ہوں، شیطان کہتا ہے کہ میں اس شخص سے گلے ملتا ہوں، معانقہ کرتا ہوں جو پیٹ بھر کھا کے سو جاتا ہے. جو پیٹ بھر کھاتا ہے میں اس سے معانقہ کرتا ہوں. میرے معانقے کی دلیل یہ ہے کہ وہ رات بھر سوتا پڑا رہتا ہے، تہجد کو بھی نہیں اٹھ سکتا ہے، نمازوں میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، تو پیٹ بھر کھلا دیتا ہوں. محبوب الہی نے ارشاد فرمایا، سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے ارشاد فرمایا، جب پیٹ بھر کھانے کو جی چاہے، لذت کھانے کو جی چاہے، اس کی مخالفت کرنا یہ نفس کی طرف سے ہے. یہ جائز راستے سے ناجائز کی طرف جاتا ہے، اللہ کی اطاعت میں سستی پیدا کرتا ہے. لہذا صوفیہ ترک لذت کرتے ہیں. آج کے صوفیہ پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں لذت، ترک لذت کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ کلو واشربوا من رزق اللہ ہے نا، فلا تسرفوا، آیا بھول گئے؟ اسراف کیا ہے؟ اسراف یہی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تیسری صورت یہ ہے، حلال چیزوں میں غلو کرا کے نفس لے کر جاتا ہے، اس سے بھی بچنا ہے. اور بہت سی چیزیں ہیں، نفس کی خواہش قرآن کے مطابق ہے تو نفس اس کا مطمئنہ، نفس لوامہ، اور ملامت کرتا ہے تو لوامہ میں سے ہے.